کشمیر یونیورسٹی کی پیشکش کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ۔ کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ کے سامعین کو پیشکار و میزبان طارق عبداللہ کھاور کا خلوص برا سلام۔ آج کے شمارے کے موضوعات: سینٹرل یونیورسٹی کشمیر نے کشمیر یونیورسٹی میں منعقد موٹ کورٹ مقابلہ جیت لیا۔ آفات سے نمٹنے کی تیاری اور ہوشیاری برتنے کے موضوع پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد۔ اس کے علاوہ چند اہم اطلاعات بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ سامعین، پچھلے دنوں شعبہ قانون کی لا سوسائٹی نے کشمیر یونیورسٹی میں 2 روزہ شاہ ہمدان موٹ کورٹ مقابلے کا اہتمام کیا تھا۔ مقابلے میں مختلف کالجوں اور یونیورسٹی سے آئی ہوئی 12 ٹیموں نے شرکت کی۔ موٹ کورٹ مقابلے کے فائنل میں سینٹرل یونیورسٹی کشمیر نے کشمیر لا کالج کو ہرا دیا۔ موٹ کورٹ مقابلے کے آخری سیشن کی صدارت یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر خورشید اقبال اندرابی نے انجام دی۔ انہوں نے سر فہرست رہنے والی دونوں ٹیموں، ریسرچ اسکالروں اور چند وکلاء میں انعامات تقسیم کیے۔ انعامی تقریب کے اختتام پر شعبہ قانون کے ڈین اور سربراہ پروفیسر محمد ایوب نے ایک مختصر خطبہ پیش کیا۔ In view of complexities of modern societies, rapid advancement and the rising expectations of the population around us, the shortcomings of our law students lies not that they have little knowledge in law, but that they have little training in dealing with facts for the people. Today, all around India, law schools are at best producing lawyers, and that production is like that Greek wisdom, a production that grows only blossoms without bearing any fruits. It is this shortcoming which has to be addressed by us. Presently, at best, we are giving some training in skills to law students, which we expect that these skills may help you ultimately when you join the bar. But the fact remains that real lawyering skills are understood by the students after they join the bar. شعبہ قانون کے سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر فرید احمد رفیقی نے طلباء کو مخاطب کر کے کہا کہ موٹ کورٹ کے انعقاد کرنے کا مقصد ایک ایسا ماحول فراہم کرنا ہے جس میں قوانین کی بہترین وضاحت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے صحیح استعمال پر بھی غور و خوض ہو۔ This law society will make it its endeavor to go ahead, not stop here, but this should actually be the beginning of a new era: discussion, discourse, debate, articulation, and ultimately creating a conducive atmosphere, making law, interpreting law, applying law in the best possible manner. اس موقع پر ریاستی احتساب کمیشن کے ممبر ریٹائر جسٹس بشیر احمد کرمانی نے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قانون پر بحث کرنے سے قبل اس کے پس منظر کو بھی ملحوظ نظر رکھا جانا چاہیے۔ When you discuss articles like 35A or 370 or all this, such constitutional provisions perhaps cannot be and should not be discussed in isolation with the background which necessarily went into their formulation. Now see, this 370 in the Constitution of India was preceded by very tremendous political developments in the subcontinent, here and there, and those developments definitely went into the making of 370 the way it is, or the way it was not meant to be, or the way it was meant to be. If you divorce your argument, your thinking and your conception of the whole idea from that background, that's political background, historic background, then definitely your argument is simply a skeleton, a book argument on this article, this and that. The provisions like 35A and 370 and some other provisions, whenever you discuss them, this is a very important piece of it, that such articles and such constitutional provisions cannot and should not be discussed in isolation of the factual and historic and political background which essentially goes into their making and which forms the essence of this all. ریاستی احتساب کمیشن کی سربراہ محترمہ غوثیہ نثار نے اس موقع پر کہا کہ بول چال میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ان مقابلوں کا انعقاد کرنا لازمی ہے۔ As a student, we read theoretically all the laws, but
in a court of law, we feel it altogether a different way. For this purpose, the training for the same is very important and essential. As an advocate, you are supposed to have different skills. Likewise, as a judge, you are supposed to have the different skills. But there are common things in between, which as an advocate and as a judge we need to do. I have seen that even if an advocate who pleads his case is very clear on the facts, but his presentation is not that impressive. So, the clarity on the facts, clarity on the law, and the attitude of an advocate are very essential things which we are supposed to follow. When you are clear on your facts, when you know your case fully, and then when you are clear on the law on the subject, these two factors, when or in your favor, and then how you present that case before a court of law is very essential. اس موقع پر سابق پرنسپل و ڈسٹرکٹ جج سری نگر جناب محمد شفیع نے موٹ کورٹ کی اہمیت و افادیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پیشہ ور اور کامیاب وکیل بننے میں موٹ کورٹ کا رول انتہائی اہم ہے. What appears to me, a moot court is a mock trial set up to examine a hypothetical case as an exercise academic in nature. This is simply an academic exercise. Article 370 and Article 35A are very important articles in Constitution of India. This article, which some people till date were saying that it is unconstitutional, has been denied by the Honorable Supreme Court of India. They have said that since it's a constitutional provision, therefore cannot be struck down, and we cannot at the same time direct the Parliament to scrap it. So therefore, for you students who are participating in this moot court, have a difficult time, because somebody may defend it, somebody may oppose it. شعبہ قانون کے سابق استاد پروفیسر شفیق احمد نے بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. The courts are created by statutes, and that statute which creates the court, that court cannot declare that statute unconstitutional or illegitimate. Supreme Court has been created by the Constitution, and Article 370 is a part of the Constitution, which has been and which Constitution creates the Supreme Court itself. So Supreme Court cannot question the validity of the provisions which has created it. It has no jurisdiction. This is the law of the land. Am I right or not? Number one, only Parliament has jurisdiction to remove Article 370 or to abrogate it or whatever it is. سامعین، پچھلے دنوں یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک نے ہیومن والنٹیئر آرگنائزیشن کے اشتراک سے آفات سماوی سے نمٹنے کی تیاری اور ہوشیاری برتنے کے موضوع پر ایک روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا. ورکشاپ کی منتظم اور شعبہ سوشل ورک کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شازیہ منظور نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا. Events of natural disaster are on the rise, and Asia is the most affected region. These disaster events not only disrupt the people's lives, but disturb the entire society and the economy of the country. In fact, one single disaster can ruin the GNP of the country. In view of this, it's clear that disaster reduction is a must for sustainable development. The main aim of disaster preparedness is to ensure that in times of disasters, appropriate administrative and technical measures, including procedures and resources, are in place to assist those affected by disasters. A combination of early warning system and disaster reduction is thus a very important step seen by decision makers at all levels as a cornerstone of preventive strategy. اس موقع پر ڈین ایکیڈمک افیئرز پروفیسر محمد اشرف وانی نے اپنے صدارتی خطبے میں آفات کے انسانی اسباب پر بات کی. Given the geography of Kashmir, we cannot stop incessant rains and the resultant floods. But floods are incessant rains will occur, there will be cloud bursts, there will be what you call water would be more than what the traditional drainage of Kashmir, that is Jahlim, would contain. Floods will such kind, but the failure of the state and the society to control this
That is the cause. Similarly, in geographical condition of Kashmir, earthquake will do occur. But the failure of the society and state to develop such an architecture, structures, which would sustain, which would be earthquake resistant. Failure of the state and the society to evolve earthquake resistant structures is actually the cause. انہوں نے شعبۂ سوشل ورک پر زور دیا کہ وہ سامنے آئے اور عوام کی مختلف انسانی آفات کی جانکاری فراہم کرنے کے علاوہ انہیں کم کرانے میں اپنا رول ادا کریں. بیسک پریپیئرڈنس یہی ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو کنسیڈر دس تھنگ. پانی آ جائے گا, پانی بہت زیادہ آئے گا, مور دین واٹ آور جہلم ول کنٹین. Therefore, during the Dogra period in 19th and early 20th century, جو سجیشنز اس وقت گریٹ انجینئرز تھے جو انہوں نے وہاں سجیشنز دی کہ دیٹ وی شوڈ ہیو آلٹرنیٹیو چینلز. Perhaps it needs to be considered very seriously after the devastating floods of 2014. Social work department has to take a lead. They have to sensitize both the government and the society. سینٹر فار لا اینڈ ڈیولپمنٹ کے ممبر نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے معلوماتی ورکشاپ خطرات کو کم کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. The idea is not we can give you the basic training which you can take from some other organizations or other experts. The idea is to how like at thematic level we can prepare ourselves also for different challenges and what comes in the way. And one of the main objective of this project is also how we can create a cross LOC disaster management cooperation. Because what we feel is because of this LOC where people are living on both sides who by default are there. They cannot wait for conflict to end. But at the same time, we also need to consider those inaccessible regions when these disasters struck, how we can respond or what is the possibility of cooperation between the two countries, especially on LOCs. That's one of the main aim of the project. تقریب میں طارق بٹ اور وجاہت کشتواڑی کی ستمبر 2014 میں آئے سیلاب پر دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی. شعبے کے اسکالر محمود رشید نے پروگرام کی نظامت کے فرائض انجام دیے. There is a relationship, a very active relationship between conflict and disasters. Because both of these, it's not a one-way relationship. Not just the disasters impact conflict and exacerbate the situations of conflict. It is also the reverse of it. That's true. That means that whenever there is a conflicted zone, the impact of disasters, you can't fight against geography and nature, but the impacts of it in a conflicted zone can be more. People are more vulnerable in these situations. اب کچھ اطلاعات. پوسٹ گریجویشن میں 55% نمبرات حاصل کرنے والے اور UGC نیٹ JRF امتحان پاس کرنے والے امیدوار اپنے متعلقہ شعبوں میں 6 سالہ انٹیگریٹڈ PhD پروگرام کے لیے اہل قرار دیے گئے ہیں. سامعین، مختلف PG کورسز میں پہلے سیمسٹر کے لیے درس و تدریس کا سلسلہ 25 نومبر سے بند کیا جائے گا، جبکہ امتحانات 6 دسمبر سے منعقد ہوں گے. یاد رہے کہ دوسرے سیمسٹر کے لیے درس و تدریس کا سلسلہ 1 جنوری 2016 سے شروع کیا جائے گا. BA BSc BCom سیکنڈ اور تھرڈ ایئر امیدواروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کالجوں میں اس سال ان کے لیے کوئی بھی مڈ ٹرم امتحان نہیں لیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا. اجازت لینے سے پہلے اہل دانش کا قول: جب انسان اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. پیشکار و میزبان طارق عبداللہ خاور کو اجازت دیجیے. خدا حافظ ناصر. سامعین، آپ کو ہمارا آج کا شمارہ کیسا لگا؟ ہمیں اپنی آراء اور تجاویز سے نوازتے رہیے. ہمارا پتہ ہے کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ، معرفت ڈائریکٹر EMMRC، یونیورسٹی آف کشمیر، سری نگر. پن نمبر 190006. اس کے علاوہ آپ اپنی تجاویز ای میل کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں. ہمارا ای میل ID ہے kuradiodigest@gmail.com. رنگ چھٹ سوزل پھلائی یت فض ہس پار